درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں، ان بیویوں سے کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، لیکن جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ سورۃ النساء کا یہ سورہ نساء کی آیت 23 ہے، جس کے اندر جو رشتے حرام ہیں مرد کے لیے، جن سے اس کا نکاح کرنا اور شادی کرنا ناجائز اور حرام ہے، ان کا بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ والدہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لفظ امہاتکم کے عموم کے اندر دادیاں بھی ہیں، نانیاں بھی ہیں۔ امہاتکم کے عموم میں مائیں بھی ہیں، دادیاں بھی ہیں اور نانیاں بھی ہیں، تو ان سب سے نکاح کرنا کیا ہے؟ انسان کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ حرام ہے، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری بیٹیاں۔ بیٹیاں بھی حرام ہے، اپنی صلبی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لڑکی کی لڑکی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اور بیٹے کی لڑکی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی ہو یا پوتی ہو یا پڑ پوتی ہو یا نواسی ہو یا پڑ نواسی ہو، ان سب سے نکاح کرنا انسان کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اور سوتیلی لڑکی کا کیا مسئلہ ہے؟ سوتیلی یعنی انسان نے نکاح کیا کسی عورت سے کہ جس کا ایک نکاح پہلے ہو چکا، اور اس شوہر سے، پہلے شوہر سے اس کی کوئی بیٹی ہے، اور وہ بیٹی لے کر کے آپ کے پاس آئی ہے، تو اس سوتیلی بیٹی سے کیا ہمارا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے آگے آ رہی ہے تفصیل کے ساتھ۔
اسی طریقے سے جو لڑکا لڑکی صلبی نہ ہو بلکہ گود لے کر کے پالا گیا ہو، جس کو متبنہ کہتے ہیں، لے پالک کہتے ہیں۔ لے پالک، بعض لوگ گود لے لیتے ہیں، بچے کو گود لے لیتے ہیں، بچی کو گود لے لیتے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، تو پھر وہ کسی بچے بچی کو گود لے لیتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر گود لینے سے کوئی سگا بچہ نہیں ہو جاتا، گود لے لینے سے کوئی سگی بچی نہیں ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بچی کو گود لیا ہے اور وہ بچی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اب آپ کے لیے اس سے پردہ کرنا یہ واجب اور فرض ہے۔ یہ کہنا کہ ارے بچی ہے کا مطلب آپ کی سگی بچی تو نہیں ہے، وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ کا نکاح اس سے جائز ہے۔ اس لیے بہت سے حضرات جو گود لے لیتے ہیں اور گود لے لینے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جیسے سگے رشتہ داروں کا حکم ہے، سگے بیٹے کا حکم ہے، سگی بیٹی کا حکم ہے، تو ایسے ہی گود لے لیا تو اس کا حکم ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی مرد نے کسی بچی کو گود لیا ہے تو بچی جب بالغ ہو جاتی ہے تو مرد کے لیے اس سے پردہ کرنا یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے کسی بچے کو گود لیا ہے، بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب مرد کی بیوی کے لیے اس سے پردہ کرنا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ زندگی بھر آپ کے گھر میں آ رہا ہے جا رہا ہے، آپ بھی اس کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کی بیوی بھی آ رہی ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو ایسا بیٹا، ایسا بیٹی، ایسی بیٹی جسے انسان نے گود لیا ہے، جسے لے پالک کہا جاتا ہے، متبنہ کہا جاتا ہے، وہ حرام نہیں ہے، اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چنانچہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا، چونکہ کوئی بیٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باحیات نہیں ہوا، انتقال ہو گیا سب کا۔ 3 بیٹے تھے، تینوں کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور عرب کے اندر یہ مشہور رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا بھی سگے بیٹے کے حکم میں وہ لوگ سمجھتے تھے۔ کیا مطلب؟ جیسے ہمارا سگا بیٹا ہے تو سگے بیٹے کی بیوی جو ہے اگر وہ اس کو طلاق بھی دے دے تو اس سے ہمارے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اگر منہ بولا بیٹا ہے اور اس نے نکاح کر لیا اور طلاق بھی دے دیا تو اس سے باپ کے لیے وہ لوگ نکاح کو ناجائز سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی چونکہ یہ ذہنیت بنی ہوئی تھی اور اس کے توڑ کے لیے نبی کا عمل پیش کرنا ضروری تھا۔ صحابی کے عمل سے کام چلنے والا نہیں تھا، بلکہ نبی کا بذات خود عمل پیش کرنا امت کے لیے ضروری تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اپنی پھوپھی ذات جو بہن ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ سمجھیں، حضرت زید بن حارثہ کون ہیں؟ آزاد کردہ غلام ہیں۔ کون ہیں؟ آزاد کردہ غلام ہیں، وہ غلام تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اب تو آپ کی چوکھٹ ہی پر رہوں گا، اب کہیں جانے والا نہیں۔ ان کو لینے کے لیے جب خبر ہوئی تو ان کے چچا آئے، ان کے گھر کے لوگ آئے اور پتہ چلا کہ اوہو زید وہاں پر ہے، آئے لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ کہا بھئی کیا خیریت تو ہے؟ کس لیے آنا ہوا؟ ہم نے سنا ہے کہ ہمارا بھتیجا وہ آپ کی ماتحتی کے اندر ہے، ہم اسے لینے کے لیے آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت مانا کرتے تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بہت مانتے تھے، کوئی بیٹا نہیں تھا تو بیٹے ہی کی طرح مانتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے اور انصاف کے مرکز تھے، عدل کا چشمہ جاری ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے۔ آپ نے ایسا نہیں کہا تم کون ہوتے ہو، ہم نے اس کو خریدا ہے۔ غلام کو اگر کوئی خرید لے تو اس کا مالک ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ بھئی ایسا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اگر اسے لے جانا چاہتے ہیں، لینے کے لیے آئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، میں بالکل اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن آپ ایک مرتبہ اس سے بھی پوچھ لیں
وہ جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں بخوشی آپ کے ساتھ اسے بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی پیسے کے دے دوں گا۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جانے والا، تو پھر میں حوالے کرنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا سامنے، ان کے چچا نے دیکھا، ارے لپٹ گئے، ارے بھتیجے ہم تم کو لینے کے لیے آئے ہیں بہت دور سے۔ اور رشتہ داروں نے کہا، تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ اب زندگی نبی کے غلامی کے اندر گزرے گی، میں جانے والا نہیں ہوں، میں اپنی خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہوں اور مجھے کہیں نہیں جانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو پھر دینے سے منع فرما دیا، کہا کہ جب زید نہیں جانا چاہتے تو میں زبردستی کسی پر نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن سے کیا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، جو خاندان قریش سے ہیں۔ اور خاندان قریش کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کرامت والا خاندان، اللہ کے نبی کا خاندان قریش ہے۔ ان کا نکاح کس سے کر رہے ہیں؟ کس سے کر رہے ہیں؟ ارے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے جو آزاد کردہ غلام ہیں، کیا بتایا میرے نبی نے؟ جو ذات برادری کو لے کر کے تم پورا اپنا مسئلہ بنائے ہوئے ہو، ہمارے نبی نے اس کو ختم کر دیا۔ اپنے خاندان کی بہن کو کس کو دیا؟ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ آج کسی کو یہ نظر نہیں آتا ہے؟ یہ واقعہ کسی کو معلوم نہیں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش فرمائی اور لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس ذات برادری سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، اصل چیز اللہ کے نزدیک تقوی ہے۔ کفاعت کو دیکھا جاتا ہے اور یہ مستحب ہے۔ کفاعت کا دیکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، کوئی فرض واجب کی چیز نہیں ہے، جیسا ہم نے اس کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا۔ اور سوار کرنے کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ نیچی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ مطلب ہم پٹھان ہیں اور سامنے والا کسی نیچی برادری کا ہے تو پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے نیچا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری چیز صاحب ہدایہ نے لکھا ہے، انساب الاعاجم غیر محفوظہ، جو عاجم ہیں یعنی عرب کے علاوہ کے جو لوگ ہیں ان کے نسب محفوظ ہی نہیں ہیں، ان کا نسب محفوظ نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا نسب محفوظ ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنا نسب بیان کرے۔ آپ میں سے کوئی بیان کرے، اپنے ابا کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، اوپر تک جانا پڑے گا جہاں سے آپ کا نسب چلا ہے، کوئی بیان کر دے۔ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، صرف حضرت مولانا ظفر صاحب، صوفی ظفر صاحب صدیقی، ان کا نسب میرے پاس محفوظ ہے۔ 35-33 واسطوں سے، جو ان کے جد امجد حضرت مولانا کرامت علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، 33 یا 35 واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر کے ملتا ہے، تب وہ اپنے آپ کو صدیقی لکھتے ہیں۔ یہاں سرٹیفکیٹ نہیں خریدتے ہیں صدیقی والا، ورنہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، من ادعا الی غیر ابی فالجنت علیہ حرام، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کی طرف اپنی نسبت کی تو جنت میں جانا اس کے لیے حرام ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ بہت سے ایسے القاب لگاتے ہیں برادری کے کہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم فلانی برادری کے ہیں، کیوں؟ تاکہ اونچے ہو جائیں۔ جائز نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر کسی کا جب نسب محفوظ نہیں ہے، الا یہ کہ جس کا محفوظ ہے، اس کے علاوہ کے لیے یہ دعویٰ کر دینا کہ بھئی میں تو اونچے خاندان سے ہوں، میں فلاں اور فلاں ہوں، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب یہ درست نہیں ہے تو پھر ذات برادری کا مسئلہ اتنا بنا لینا کہ ہر موقع پر اس کو ذہن میں سوار کر لینا اور اس کی وجہ سے دوسرے کو نیچا اور حقیر سمجھنا سراسر ناجائز اور حرام ہے اسلام کے اندر۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیں، اور اگر کیڑا اس کا ذات برادری کا دماغ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو نکال لیں، تب جا کر کے کامل مسلمان ہوں گے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، تم میں سب سے زیادہ شرافت والا، تم میں سب سے زیادہ کرامت والا، تم میں سب سے زیادہ شرف والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو نبی کے خاندان والا ہے، ورنہ ابو لہب تو نبی کا چچا ہے۔ قرآن میں لعنت بھیجی گئی ہے، اور آپ حضرات بھی پڑھتے ہیں نماز میں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے،
ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ارے نبی کے خاندان کے چچا کے لیے تو آپ بد دعا کر رہے ہیں۔ برادری دیکھو بھیا، برادری، ارے برادری کچھ نہیں ہوتا ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ نبی کا اس نے انکار کر دیا، نبی کو رسول نہیں مانا، راندہ درگاہ، لہذا قیامت تک کے لیے اس پر لعنت ہے، پھٹکار۔ ہر مسلمان نماز کے اندر بھی غیر نماز کے اندر بھی سورہ ابو لہب پڑھتا ہے، اور ابو لہب کے لیے، اس کی بیوی کے لیے بد دعا کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگل سے کانٹے چن کر کے لاتی تھی اور آپ کے گھر سے مسجد تک راستوں میں بچھاتی تھی۔ جب میرے نبی چلتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹے چبھ جایا کرتے تھے۔ ام جمیلہ اس کا نام تھا، ام جمیلہ ابو لہب کی بیوی تھی۔ وَمَرَأَتُهُ، اس کی بیوی بھی کیا ہو جائے؟ ہلاک و برباد ہو جائے۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں چننے والی تھی، جاتی تھی جنگل سے لے کر کے آتی تھی۔ نبی سے اتنا بغض، اتنا عداوت، اتنی دشمنی اس کے دل کے اندر بھری ہوئی تھی۔ ہاں نبی کے خاندان سے ہے بھائی، بڑی اونچی برادری ہے بھائی، تو اونچی برادری ہے تو اونچی برادری کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ برادری سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ قبر کے اندر جائیں گے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا پٹھان ہو کہ شیخ ہو، وہاں کیا پوچھا جائے گا؟ من ربو کا، کیا پوچھیں گے؟ من ربو کا، ما دینو کا، اور ما تقول فی ھذا الرجل، جواب ہے تو ٹھیک ہے، اور نہ برادری کا جتنا ہے وہ سب کے سب گھس جائے گا اندر، سارا بھوت اتر جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ساری جو خباثت ہمارے دماغ میں بھری ہوئی ہے اور اکثر مسلمانوں کے دماغ میں بھری ہوئی ہے، اس نے ہم کو ایک امت ہونے سے روک دیا، اس کو ہمارے اندر سے امت پنے کو نکال دیا اس سوچ نے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہماری برادری کا وہ تو الگ ہے۔ سب سے پہلے ہم کو ایمان کی بنیاد پر رشتہ دیکھنا ہے، اسلام کی بنیاد پر۔ چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے نکاح ہوئے آپ دیکھیں، یہودیوں سے نکاح کیا ہے، اسلام لائی، نکاح کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے نکاح ہمارے نبی، صرف ایک نکاح یہ خاندان قریش کے اندر ہوا ہے، زینب بنت جحش رضی اللہ۔ اس کے علاوہ جتنے نکاح ہوئے ہیں سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر خاندان کے اندر کیا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کہ جتنا ہم نے اس کو بہت زیادہ ریڈ لائن کر دیا ہے اتنا وہ کچھ ہے نہیں ہے۔ اچھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح جو خاندان قریش سے ہیں، جو دنیا کا سب سے اونچا خاندان ہے، کس سے کیا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کیا، جو آزاد کردہ غلام۔ اور پوری دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ بار بار اس کو مسئلہ نہ بنا لینا۔ اور پھر کیا کیا؟ پھر طلاق ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد کیا ہو گئی؟ طلاق واقع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ پھوپھی زاد بہن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو جب یہ بات آئی تو چونکہ عربوں کے درمیان یہ تھا کہ بھائی لے پالک بیٹا وہ سگا بیٹا ہوتا ہے، جس کو گود لے لیا گیا ہو وہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ سگے بیٹے کے حکم میں ہوتا ہے۔ جیسے سگے بیٹی کی بیوی سے نکاح کرنا حرام، اسی طریقے سے لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز۔ یہ ان کے ذہن میں چل رہا تھا۔ اب اس کو توڑنے کے لیے، ان کی ذہنیت کے اندر جو جراثیم تھے اس کے خاتمے کے لیے نبی کے عمل کو امت کے سامنے پیش کرنا تھا۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید بن حارثہ جو ان کے لیپالک تھے، ان کی متعلقہ جو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ تھیں، ان سے نکاح کیا ہے اور اس رسم کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیا۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس نطفے سے جو لڑکی پیدا ہو وہ بھی بیٹی کے حکم میں ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نکاح کے بغیر کسی لڑکی کے ساتھ تعلق ہو گیا اور زنا کر لیا اور زنا کے نتیجے میں ایک بیٹی پیدا ہو گئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس بیٹی سے نکاح کرنا حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹی ہی کے حکم میں، وہ آپ ہی کا نطفہ تو ہے، اس لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔
وَأَخَوَاتُكُمْ، اور پھر فرمایا اور حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری بہنیں۔ یہاں پر جو اخواتکم کہا گیا، اپنی حقیقی بہن سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اور اس بہن سے بھی حرام ہے جو اللاتی ہو یعنی باپ شریک ہو، اور اس بہن سے بھی حرام ہے جو اخیافی ہو یعنی ماں شریک ہو۔ بہن حقیقی ہو یعنی دونوں کے ماں باپ ایک ہوں، یا اللاتی ہو یعنی ماں ایک ہو لیکن باپ الگ الگ ہوں، یا اخیافی ہو، کیا مطلب؟ اللاتی ہو یعنی باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو، اور اخیافی ہو یعنی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو۔ لیکن بہن حقیقی ہو یا اللاتی ہو یا اخیافی ہو، تینوں سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری پھوپھیاں، اپنے باپ کی حقیقی بہن۔ پھوپھی کسے کہتے ہیں؟ باپ کی بہن کو۔ تو باپ کی حقیقی بہن ہے وہ بھی حرام، باپ کی اللاتی بہن ہے یعنی باپ شریک یعنی دونوں کے باپ ایک ہیں، وہ بھی حرام، ماں اگرچہ الگ الگ ہے وہ بھی حرام۔ اخیافی بہن ہے یعنی ماں شریک، دونوں کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں، وہ بھی حرام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَخَالَاتُكُمْ، اور حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری خالائیں۔ خالاتکم یعنی والدہ کی بہن، والدہ کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حقیقی والدہ کی بہن یعنی دونوں کے ماں باپ ایک ہیں، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اللاتی بہن ہے یعنی باپ شریک ہیں دونوں، ماں اگر الگ الگ ہے لیکن باپ دونوں کے ایک ہی ہیں تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اخیافی بہن ہے، اخیافی خالہ ہیں تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور حرام کی گئی ہیں تم پر بھتیجیاں، بہن کی لڑکیوں یعنی بھانجیوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور یہاں پر بھی وہی تعمیم ہے کہ بہنیں خواہ حقیقی ہوں یا اللاتی ہوں یا اخیافی، کیسی بھی بہن، حقیقی بہن ہو یا باپ شریک اللاتی بہن ہو یا اخیافی ماں شریک بہن ہو، اس سے بھی نکاح حرام اور اس کی لڑکی سے بھی نکاح کرنا حرام۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری بھانجیاں، بہن کی لڑکیوں یعنی بھانجیوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور یہاں پر بھی وہی تعمیم ہے کیا کہ وہ اللاتی ہو یا اخیافی ہو یا حقیقی ہو۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اگرچہ وہ حقیقی مائیں نہ ہوں، وہ بھی حرمت نکاح کے بارے میں والدہ کے حکم میں۔ ایک تو حقیقی ماں ہوتی ہے اور ایک رضاعی ماں ہوتی ہے۔ رضاعی ماں کسے کہتے ہیں؟ جس نے آپ کو بچپنے میں اپنا دودھ پلا دیا ہے، تو آپ کی کون بن گئی؟ رضاعی ماں بن گئی، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور کب تک پلا دے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے 2.5 سال، اور صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ 2 سال، اور اسی پر فتویٰ ہے کہ اگر 2 سال کے اندر نکاح کسی نے دودھ پلا دیا کسی عورت نے تو وہ آپ کی رضاعی ماں بن جائے گی، اور اس سے نکاح کرنا آپ کے لیے تا قیامت حرام ہو جائے گا۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، چاہے تھوڑا سا دودھ پلایا ہو یا زیادہ پلایا ہو، ایک مرتبہ پلایا ہو یا متعدد دفعہ پلایا ہو، ہر صورت میں یہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں اس کو حرمت رضاعت سے تعبیر کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ البتہ اتنی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرمت رضاعت اسی زمانے میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جو بچپن میں دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اگر 2 سال کے بعد دودھ پلائی ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الرضاعۃ من المجاعہ، یعنی دودھ پلانا رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوگی وہ اسی زمانے کی ہوگی دودھ پلانے سے جس زمانے میں دودھ پینے سے بچے کا نشو نما ہوتا ہے، یعنی 2 سال کی جو ایج ہے جس پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ اور یہ مدت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے؟
2.5 سال ہے، اور فقہا دیگر فقہا کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ 2 سال ہے، اور اسی پر امام محمد کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر کسی لڑکی نے اس عمر کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی، اگر 2 سال کے بعد دودھ پیا ہے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہیں، یعنی دودھ پینے کی وجہ سے وہ آپ کی رضاعی بہنیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے اسی عورت نے کسی اور بچی کو بھی اپنا دودھ پلا دیا ہے، تو جس نے دودھ پلایا وہ آپ کی رضاعی ماں ہوئی، اور جس بچی کو دودھ پلایا وہ آپ کی رضاعی بہن ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لہذا اس ماں سے بھی نکاح حرام اور اس بچی سے بھی نکاح حرام۔ اب آگے کیا کریں؟ ابھی بہت سے ایسے مسائل، پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ ماشاءاللہ 2-3 بچے ہو چکے ہیں، اور اب ایک عورت آ کر کے دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اب کیا کریں بھائی؟ تو اس کے لیے ویٹ کیجئے، سب مسئلہ آ جائے گا، انتظار کر لیجئے۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ جب کسی لڑکی یا لڑکے نے ایام رضاعت میں کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت ان کی رضاعی والدہ بن گئی، اور اس عورت کا شوہر اس کا باپ بن گیا، اس عورت کا شوہر اس کا رضاعی باپ بن گیا، اور اس عورت کی نسبی اولاد اس کے بھائی بہن بن گئے، جو اس کی اولادیں ہیں وہ اس کے بھائی بہن، ان میں سے کسی سے اس کا نکاح جائز نہیں، اور اس عورت کی جو بہنیں ہیں یہ اس کی خالائیں بن گئیں، اور اس عورت کا جو جیٹھ دیور ہے یہ ان بچوں کے رضاعی چچا بن گئے، اور عورت کے شوہر کی بہنیں ان بچوں کی پھوپھیاں بن گئیں۔ یعنی جو رشتے نسب سے ثابت ہوتے ہیں وہ سارے رشتے رضاعت سے ثابت ہو جاتے ہیں، اور باہم ان سب میں حرمت رضاعت ثابت ہو گئی، اور نسب کے رشتے سے جو نکاح آپس میں حرام ہے رضاعت کے رشتے سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح رضاعی بھائی اور رضاعی بہن کی لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی عورت نے ہم کو بھی دودھ پلا دیا اور کسی بچی کو بھی پلا دیا تو میری کیا بن گئی؟ رضاعی بہن بن گئی، تو چلو اس سے نکاح حرام ہے، تو اس کی بچی سے بھی حرام ہے، کیونکہ جب آپ کی بہن بن گئی تو اس کی بچی آپ کی بھانجی ہو جائے گی، اس سے بھی نکاح کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ سمجھیں کہ رضاعی بھائی یا رضاعی بہن کی نسبی ماں سے نکاح جائز ہے۔ رضاعی بھائی یا رضاعی بہن کی نسبی ماں، اس سے نکاح جائز ہے۔ بھائی جس عورت نے ہمیں دودھ پلایا ہے اور اس بچی کو پلایا ہے تو وہ میری رضاعی بہن بن گئی، اور وہ عورت جس نے پلایا وہ میری رضاعی ماں ہے، لیکن جس بچی کو دودھ پلایا میری رضاعی بہن ہے، اس کی ماں سے تو میرا کوئی رشتہ نہیں ہے نا۔ لہذا اگر اس کی ماں کو اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا جو ہے طلاق دے دیتا ہے اور عدت پوری کر لیتی ہے تو اس سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر لیتا ہے۔ بھائی مسئلہ ہوتا ہے، بتانا ضروری ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہر اسے جا کے نکاح ہی کر لے، لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اور رضاعی بہن کی نسبی بہن سے بھی اور نسبی بہن کی رضاعی بہن سے بھی نکاح جائز ہے۔ رضاعی بہن کی نسبی بہن یعنی جس عورت نے ہمیں اور اس کو دودھ پلایا میری رضاعی بہن ہے، اس کی ایک نسبی بہن ہے، اس سے ہمارے لیے نکاح جائز ہے۔ کیوں؟ اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے نا۔ اسی طریقے سے نسبی بہن کی رضاعی بہن، کیا مطلب؟ ایک عورت ہے جس نے میری بہن کو اپنا دودھ پلایا ہے اور ایک بچی کو پلایا ہے، تو یہ دونوں آپس میں رضاعی بہن بن گئی، میری تو نہیں بنی نا، وہ بچی میری رضاعی بہن تو نہیں بنی نا، تو میرا نکاح اس سے جائز ہے۔ دیکھ لو جوانوں، سب نکاح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے فیوچر کو ہموار کیا جا رہا ہے، تو ابھی سے ذہن ماشاءاللہ بنائے رہیے۔ اسلام میں 4 نکاح کی
اجازت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو مرد کی تعداد جو ہے، عورتوں کی تعداد جو ہے وہ کیا ہے، بہت زیادہ ہے. اگر ایک پر ایک رکھیں گے نا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آدھی عورتیں اسی طرح باقی رہ جائیں گے. پوری دنیا کا سروے کرنے کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے جو سروے ہوا ہے. عورتوں کی تعداد مردوں سے بہت زیادہ ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ 3 یا 4 پر ایک آتا ہے. تو اسلام نے کیسا نظام بنایا ہے کہ اس پر آج لوگ سرچ کر رہے ہیں. اور میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اگر ایک کے بدلے ایک ہوگا تو اور بیچاری کیا کریں گی، اور جب نکاح نہیں کریں گی تو زنا کریں گی، اس لیے کہ ان کے پاس بھی نفس ہے. تو زنا نہ کریں، زنا کریں یہ اچھا ہے کہ نکاح کریں تو اچھا ہے. جو لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں ایک کے بعد نکاح کے اوپر، تو اپنے راجہ دشرتھ جی کو دیکھ لیں کہ 1000 نکاح کیے تھے، وہیں بولتی بند ہو جائے گی. تو پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیجئے تب دوسرے پر کیچڑ اچھالیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس بات کی اجازت دیں گے کہ چلیے ٹھیک ہے ہم نے منع کر دیا، ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کرتا ہے. اب 3 سے یہ پوری دنیا کی جو ہے یہ سمجھ لیجئے 1/3 میں سے 1/3 کا نکاح ہوا، بقیہ 2 حصہ بچا ہوا ہے. وہ عورتیں زنا کریں گی یہ آپ کو منظور ہے؟ معاشرے کی کیسی حالت ہوگی جب سب لوگ زنا کرنے لگیں گی، ہر جگہ اڈا کھل جائے، طوائف خانہ کھل جائے؟ کیا آپ منظور کریں گے اس کو؟ آپ کے محلے کے اندر کوئی اڈا کھل جائے؟ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کریں کہ جب ہم ایک کے بدلے ایک کہتے ہیں تو دنیا کی جو 2 حصہ عورتیں بچیں گی وہ زنا کریں گی، اور ہر محلے کے اندر زنا کا اڈا بنے گا. اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ایڈوائزری جاری کریں اس کے اوپر. کہنے سے نہیں ہوگا صرف. اسلام کا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. تم سوچتے سوچتے مر جاؤ گے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ میرے اللہ کا ہو. تمہاری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اسی طریقے سے مسئلہ سن لیں. منہ یا ناک کے ذریعے ایام رضاعت میں دودھ کے اندر جانے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور اگر اور کسی راستے سے دودھ اندر پہنچا دیا جائے یا دودھ کا انجیکشن دے دیا جائے تو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی. منہ یا ناک کے ذریعے ایام رضاعت میں دودھ کے اندر جانے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے. منہ یا ناک کے ذریعے، اگر منہ کے ذریعے دودھ چلا گیا کسی عورت کا ایام رضاعت میں، یعنی 2 سال کے اندر یا ناک کے ذریعے چلا گیا تو اور اندر پہنچ گیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن ان دونوں کے علاوہ اگر کسی راستے سے دودھ اندر پہنچا دیا جائے یا دودھ عورت کا لے کر کے انجیکشن لگا دیا گیا آپ کو، تو اس سے کیا ہوگا؟ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ عورت کے دودھ کے علاوہ کسی اور دودھ، مثلا چوپائے کا دودھ یا کسی مرد کا جو ہے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے. عورت کے دودھ کے علاوہ مان لیجئے کسی مرد کو دودھ نکل آیا، امکان ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. ابھی 1 ہفتے کے اندر کی بات کر رہا ہوں، کولکاتہ کے ایک صاحب ہمارے پاس فون کیا، ان کے بچے کو دودھ نکل آیا ہے، بہت پریشان ہے. وہ جم تھوڑا زیادہ کر لیا تھا. فوٹو بھی میرے پاس فوٹو انہوں نے بھیجا ہے، لیکن میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، وہ امانت ہے. ایک دم عورتوں کی طرح ہو گیا، بہت زیادہ جم کر لیا، اتنا زیادہ جم کر لیا بیچارہ. وہ دن رات جم ہی کیا کرتا تھا. سوچا سینہ وینہ نکلے گا انڈر ٹیکر کی طرح، اور نکل گیا عورتوں کی طرح. اور وہ ہمارے شرم کو تھوڑا تھوڑا نکل، وہ بتا نہیں رہا تھا اپنی امی ابو کو، پورا عورتوں کی طرح ہو گیا. بیچارہ پریشان، جا کے بتایا، کیونکہ اب شادی ہو گئی، کپڑا وپڑا پہنتا تو پتہ چلتا ہے نا، اور شادی کا مسئلہ ہے. تو اس کے ابو مفتی صاحب کے پاس آئے جو میرے دوست ہیں، انہوں نے ہم کو فون کیا، مفتی صاحب ایسی بات ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، مشورہ کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات سے. تو ہم حکیم صاحب کے پاس گئے، مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا نہیں اس کی دوا موجود ہے. وہ بتایا انہوں نے کچھ ہوتا ہے، کچھ خون کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ہونے سے ہو جاتا ہے، تو اس کی دوا موجود ہے، اور لیکن وقت لگے گا اس میں، اس کو سخت کریں گے لیکن وقت لگے گا اس میں. تو اس کو بلایا ہے، وہ آئے گا.
کولکاتہ سے آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو مسئلہ بتایا جاتا ہے بھیا وہ ایسے ہی نہیں بتا دیا جاتا ہے. 40 علماء بیٹھ کر 40 دن بحث کرتے تھے. آج یہ کہنا بہت آسان ہے، جو غیر مقلدین حضرات بیٹھ کر کے الٹا سیدھا بول دیتے ہیں. تو بیٹھ کر کے یہ کوئی حلوہ نہیں ہے کہ پکا پک کھا لیں گے آپ. گاجر کا حلوہ نہیں بک رہا تھا. جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے لیے آپ کو دمشق کا سفر کرنا پڑتا تھا، چین کا سفر کرنا پڑتا تھا، اس وقت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر کے پوری دنیا سے علماء کو جمع کر کے ایک فقہ کی کمیٹی بنائی تھی اور ایک مسائل کا حدیث اور قرآن سے استنباط کیا تھا. اگر نہ کیا ہوتا آج امت کہاں جاتی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ان کا شکر ادا کیجئے اور ان کے لیے دعائیں کیجئے، ورنہ در در مارے پھر رہے ہوتے. لاکھوں مسائل علماء نے بیان کیے ہیں، فری کے اندر بیان کیے، کوئی پیسہ نہیں لیا ہے آپ سے، اللہ کے لیے بیان کیا. اور آج بھی علماء اللہ کے لیے مسائل بیان کرتے ہیں، آپ کو قدر نہیں ہے اس کی. پیسہ نہیں لیتے ہیں آپ سے. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں ذرا سے دکھانے کے لیے. میں اپنے بچے کو لے کر کے گیا، صرف دیکھا 1 منٹ کے اندر اس نے دوا لکھ دیا، 500 فیس لے لیا. وہاں تو آپ کچھ نہیں بولتے ہیں اور بڑی آپ کو ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے. علماء کی کوئی رسپیکٹ نہیں آپ کے اندر، جو آپ کے لیے اپنا دن رات ایک کرتے ہیں. بھئی یہاں پر جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو کیا آپ سوچنا ایسے آ جاتے ہیں خالی بیان کرنے کے لیے؟ اس کے لیے کتنا ہم کو پڑھنا پڑتا ہے، کتنی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، اور پڑھنے کے بعد یعنی 15-20 سال پڑھنے کے بعد پڑھنا پڑتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ آپ نے پھٹ سے کوئی کتاب اٹھایا محدث بن گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو بہت آسان ہے، ہر آدمی ڈاکٹر بن جائے گا. پھر بن جائیے ڈاکٹر، کتابیں تو مل رہی ہیں بازاروں کے اندر. کیوں جاتے ہیں MBBS کے اندر 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ روپیہ اور 1 کروڑ روپیہ دیکھ کر کے ایڈمیشن کروانے کے لیے MBBS کے اندر؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کتاب دیکھ کر کے جھولا چھاپ ڈاکٹر بن جائیے، پکڑ کے جیل میں بند کر دیا جائے گا، دماغ صحیح ہو جائے گا آپ کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ لوگ ایمان کے ڈاکو اور چور ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ عن قریب قیامت ہے، بہت سے فرقے نکلیں گے. ابھی یہ تو کھٹمٹ نظر آ رہے ہیں نا. فرقوں کی بھرمار ہو، 1000 میں سے 1 آدمی بچے گا جو حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا. 1000 میں 1. اب آپ خود دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ اوصاف ہیں کہ ہم حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو سکیں ہیں. بعض اللہ والوں نے تو پیشین گوئی فرمائی ہے کہ 25 سے 27 تک حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن ہم اسے حتمی نہیں کہہ سکتے چونکہ قرآن حدیث میں کوئی ایسا سال نہیں بتایا گیا ہے. لیکن وہ حضرات نے پیشین گوئی فرمائی ہے تجربات کی روشنی میں. تو اگر ظاہر ہو گئے، چونکہ پہلے سے انہیں کوئی جانتا نہیں ہوگا، وہ ہم میں ہی سے ایک نوجوان ہوگا، وہ ہم میں پیدا ہونے والا ہوگا، خاندان نبوت سے ہوگا، اللہ اس کو ظاہر فرمائیں گے. سوچ لیں کہ اس امت محمدیہ کی کتنی بڑی کرامت ہے کہ جب عصر کا وقت ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور نماز کے لیے حضرت مہدی بڑھ رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں چونکہ آپ نبی ہیں. وہ نبی تو ہے نہیں، حضرت مہدی نبی نہیں ہے، امتی ہیں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ نبی ہیں، آپ نماز پڑھیں، کہیں گے لا ان بعضکم علی بعضکم امرا، تم ہی میں کا کوئی نماز پڑھائے گا، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. کچھ اندازہ ہو رہا ہے آپ کو اللہ نے کتنی بڑی قدر ہماری عطا فرمائی ہے؟ ابھی تک اندازہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن ہم لوگ تو بس وہی 54-58 میں مر رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. اچھا وہ جو جماعت حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائے گی، پوری دنیا کے اندر جہل کا، پوری دنیا کے اندر ظلم کا، پوری دنیا کے اندر ناانصافی کا، پوری دنیا کے اندر زنا، ہر طرح کی برائی جب عام ہو جائے گی، اللہ رب العزت اس وقت ظہور فرمائیں گے حضرت مہدی کا، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے اندر شامل ہوں گے. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ایسی ریاست قائم کریں گے، ایسی خلافت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی قائم کریں گے کہ پھر اللہ کی طرف سے وہی برکتیں جو انبیاء کے دور میں نازل ہوتی تھیں، آسمانوں سے وہ برکتیں نازل ہوں گی، پوری دنیا ان کو دیکھے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ یوں ہی کوئی مال میں گھومنے والا ہے تو جا کر کے حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو گیا، چلو بھیا شامل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. مال میں گھوم رہے ہیں تو جا کے شامل ہو گئے، شادی حال میں کھانا نہ کھا رہے ہیں، چلو حضرت مہدی آ گئے شامل. ایسا نہیں ہوگا. وہی لوگ شامل ہوں گے
جو اپنی پوری زندگی کے اندر حرام سے بچنے والے تھے اور سمجھوتا کرنے والے نہیں تھے، اور ہر دور کے اندر انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، عدل کا انہوں نے ساتھ دیا تھا، وہ لوگ شامل ہوں گے؟ ارے بھائی پوری دنیا سے شامل ہوں گے، 1000 میں ایک آدمی ہوگا، سب لوگ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ابھی سے خود اپنی ذات میں دیکھیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ ہم اس لائق ہیں، ہمارے اندر وہ صفات ہیں کہ ہم شامل ہو سکیں۔ وہ آدمی ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر 100% یقین کرنے والا۔ ابھی ذرا سی حکومتیں بدل جاتی ہیں تو لوگوں کی پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں، یہ لوگ شامل ہوں گے؟ ابھی جو یوگی سرکار آئی تھی کتنے لوگوں کو دیکھا تھا، گھٹے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے تقریر کیا، بیان کیا، میں نے کہا کہ جو آدمی کسی اور سے اللہ کے علاوہ ڈرتا مومن نہیں، پھر سے کلمہ پڑھ لے۔ موت آنی اور ایک ہی بار آئے گی، بار بار نہیں آئے گی، اور ایک ایمان والے کا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے جب موت لکھی ہے اسی وقت آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ اس لیے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا اور ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا؟ اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کسی سے ڈرنا ورنے کے نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے بھائی۔ حالات جو آنے وہ آ کر کے رہیں گے، اس کو آپ کو فیس کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو صفات سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی بات پر کمپرومائز کر لیا، سمجھوتا کر لیا، ٹیکا لگا لیا، دھاگا باندھ لیا، جہاں گئے وہیں کے ہو گئے۔ ایسا کرنے والے سارے کے سارے چھانٹ کر کے الگ کر دیے جائیں۔ بارکیف یہ بات نکل آئی جو رضاعت کے مسئلے سے کہ اگر کسی آدمی کا دودھ پلا دیا، دودھ نکل آیا اور پلا دیا کسی بچے کو مدت رضاعت میں، تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ دودھ اگر دوا میں یا بکری گائے بھینس کے دودھ میں ملا ہوا ہو تو اس سے حرمت رضاعت اس وقت ثابت ہوگی جبکہ عورت کا دودھ غالب ہو۔ پتہ چلا بھینس کا بھی دودھ ہے اور عورت کا بھی دودھ ہے، دونوں کو ملا کر کے پلا دیا گیا، اب کیا حرمت رضاعت ثابت ہوگی؟ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا دودھ غالب ہے، عورت کا دودھ زیادہ ہے یا گائے بیل بھینس کا دودھ ہے؟ جس کا زیادہ ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر دونوں برابر ہوں تو بھی احتیاطاً حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، لیکن اگر عورت کا دودھ کم ہے تو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ مسئلہ اگر مرد کے دودھ نکل آئے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کسی عورت نے کسی بچے کے منہ میں پستان دیا لیکن دودھ جانے کا یقین نہ ہو تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ یقین ہے تب ثابت ہوگی، صرف پستان دے دیا اور پستان دے دینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہاں دودھ اس کے اندر چلا گیا ہے، تب ثابت ہوگی، اور نکاح کی حلت پر اس کا اثر نہ پڑے گا۔ اگر شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا اور کسی عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، مسئلہ آ گیا، آپ نے نکاح کر لیا ہے، میرے پاس تو کئی مسائل ایسے آ چکے، اس دن میں نے بتایا تھا، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، باقاعدہ 2-3 بچے ہو چکے ہیں، اب آ کر کے ایک عورت کیا دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور تم دونوں رضائی بھائی بہن ہو، رضائی بھائی بہن کا نکاح جائز نہیں ہے، تو اب کیا کرے بیچارہ؟ اب تو اس کے 2-3 بچے ہیں، کیا کرے بھیا؟ تو اس کا مسئلہ آ گیا، سنیے قاعدے سے۔ حرمت رضاعت کے ثبوت کے لیے اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا اور کسی اور عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اگر دونوں اس کی تصدیق کر دیں، میاں بیوی دونوں اس کی تصدیق کر دیں، ہاں ہم کو معلوم ہے آپ نے ہم کو دودھ پلایا، شوہر بھی بول دیں کہ ہاں ہم کو معلوم ہے آپ نے دودھ پلایا ہے، تو اگر دونوں اس کی تصدیق کر دیں تو نکاح کے فاسد ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہیں سے ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر دونوں اس کی تکذیب کر دیں، نہیں جھوٹی بات ہے، جھوٹ بول رہی ہے، عورت بھی بولتی ہے جھوٹ بول رہی ہے، دونوں اس کی تکذیب کر دیں اور عورت دیندار اور خدا ترس ہو، کیا مطلب؟ عورت متقی ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، خدا ترس ہو، تو فساد نکاح کا فیصلہ نہ ہوگا اگر دونوں اس کی انکار کر دیں۔ عورت دیندار ہے، خدا ترس ہے، پھر بھی نکاح کے فساد کا فیصلہ نہ ہوگا، لیکن طلاق دے کر مفارقت کر لینا پھر بھی افضل ہے۔ اگرچہ فیصلہ تو نہیں کیا جائے گا چونکہ ابھی ثبوت موجود نہیں ہے،
شہادت موجود نہیں ہے. صرف ایک عورت کا کہہ دینے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے 2 عادل مرد کی گواہی یا 1 عادل مرد اور 2 عادل عورتوں کی گواہی چاہیے. ایک عورت کے کہہ دینے سے نہیں ہوتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ نکاح تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن افضل کیا ہے بھئی؟ وہ خدا ترس ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، پوری زندگی ہمارے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے، اور اس نے وہ کیا ہے تہجد کی نماز ادا کرنے والی، نماز 5 وقتانہ ادا کرنے والی ہے. اس لیے افضل یہ ہے کہ طلاق دے کر دونوں میں مفارقت کر دی جائے. ہو سکتا ہے کہ بھئی اس نے پلایا ہو بول رہی ہے. دوسرا مسئلہ سنیں، حرمت رضاعت کے ثبوت کے لیے 2 دیندار مردوں کی گواہی ضروری ہے. ایک مرد یا عورت کی گواہی سے رضاعت ثابت نہ ہوگی، لیکن چونکہ معاملہ حرام اور حلال سے متعلق ہے اس لیے احتیاط کرنا افضل. یہی میں نے فتویٰ اس وقت دیا تھا. اگرچہ اور جگہوں سے اس کے ناجائز ہونے کا، اس کے نکاح کے فساد نہ ہونے کا حکم ملا تھا، لیکن شوہر کے دل میں بات پش نہیں رہی تھی. اس کو بیچارہ کسی نے میرا نام بتایا تو میرے پاس آیا اور کہا فتویٰ بھی تھا. عورت نے کہا کوئی گواہ موجود نہیں تھے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، جب بھی قاضی کی عدالت میں کوئی بھی آ کر کے کوئی مقدمہ دائر کرے گا تو ثبوت مانگے گا نا. اور ثبوت کیا ہے؟ 2 عادل مرد لاؤ، یا 1 عادل مرد 2 عادل عورتیں لاؤ. اور یہ سب تھا نہیں، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے دودھ پلایا ہے، اور وہ عورت خدا ترس ہے، نمازی ہے، دیندار ہے. تو اگرچہ فتویٰ اسی پر ہے، میں نے اس سے پہلے کئی بار بتایا فتویٰ الگ ہے، تقویٰ الگ ہے. وہ اب سمجھ لیجئے گا. فتویٰ اگرچہ اسی پر ہے کہ نکاح فاسد نہ ہوگا، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ نکاح فاسد ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ فتویٰ ظاہر پر ہوتا ہے، تقویٰ باطن پر ہوتا ہے. تقویٰ فتویٰ کا مدار ظاہر پر ہوتا ہے، وہ شہادت عادلین کی شہادت کے اوپر ہوتا ہے، اور تقویٰ کا مدار باطن پر ہوتا ہے، فیما بینہ و بین اللہ ہوتا ہے. اچھی طرح سمجھ لیں اس کو. یعنی یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. آپ کا دل کیا کہہ رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے، صحابی نے پوچھا تو فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے. اپنے دل سے. میں نے ان سے یہی پوچھا آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ مفتی صاحب ہمیں تو لگ رہا وہ پلائی ہیں، ہمیں تو لگا تھے وہ پلائی نے. ہم کہا کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولتی، تو پلائی ہوئی ہے. اب کیسے ہم کہیں بھیا؟ ہم کہ اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے تو اگرچہ فتویٰ آپ لیں گے تو کہیں کسی دارالفتہ سے پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، کوئی فتویٰ نہیں دے گا کہ نکاح فاسد ہے. لیکن تقویٰ یہ ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کریں. مسئلہ سمجھ میں آگے؟ 8 بج گیا ہے. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے اس میں بہت لمبی بحث ہے. ایک ہی آیت ہے لیکن بہت لمبی، اس میں تفصیلات بہت ہیں اور مسائل بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم و عمل کی توفیق